بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور سب کو فرماتے تھے کہ اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت مانگو، گناہوں کی بخشش مانگو، اور سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرو اس کے لیے، سوالات کے جوابات۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی اس سے بعض پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ اب ایمانیات سے متعلق تو بات چل گئی، لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے عقائد سے متعلق پہلے ایمان تھا، پھر تقدیر تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ عقیدے سے متعلق یہ حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب اور ثواب ہے اس کے اوپر بھی بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک اعتبار سے یہ ایمانیات کے ساتھ ہے۔ قبر، آخرت، قیامت یہ برحق چیز ہے، قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو چونکہ حدیث کا موضوع ہے، قرآن کریم کے اندر بھی قوم نوح، قوم فرعون کے بارے میں، اسی طرح بہت سارے جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی، انبیاء، قبر کے اندر کے احوال ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اصحاب کہف ہیں، اسی طرح فرعون ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان سب کے عذاب قبر کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ فرعون کے بارے میں تو مشہور آیات ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ اپنے مسلمان بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں جی وہ تو دکھائی نہیں دیتا، عذاب قبر سنائی نہیں دیتا۔ بھائی نہ سنائی دینا، کسی چیز کا نہ نظر آنا، اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جسم کے اندر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اچھا لوہا بھی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں چونا بھی ہے، روح بھی ہے، ہمارے اندر عقل بھی ہے۔ ہم سب ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ دکھائی تو نہیں دیتی۔ تو قبر کا معاملہ کہاں دکھائی دیا جا سکتا ہے کسی کو؟ تو نہ دکھائی دینے کی وجہ سے عذاب قبر، ثواب قبر کا انکار کرنا یہ عقل مندی اور دانش مندی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ہے۔ تو چنانچہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر یعنی کہ قبر کے سوالات سے متعلق فرمایا گیا، پھر دعائے مغفرت کی استدعا کی گئی ہے مسلمانوں سے کہ جو مر جائے اسلام کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے سوالوں کے جوابات دینے میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، بندے نے جس طرح زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر تینوں سوال جو مشہور ہیں، تینوں سوالوں کے جوابات کے آگے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثابت قدم رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ عذاب قبر تو بڑی ہولناک چیز ہے، لیکن ادھر مسلمان کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے بیان فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ثابت قدم رکھے گا، وہ ٹھیک جواب، تینوں جواب ٹھیک دے دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کرنا ہے وہ سنا دیا جائے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر موت عطا فرمائے، اور منکر نکیر کے سوالات کے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔